جب میری شادی ہوئی دیور امیر مقام 9 سال کا تھا. ساس وفات پا چکی تھی. میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا. وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا. خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. شوہر مکینک تھے, اچھا کما لیتے تھے. ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا. امیر مقام 18 برس کا ہوا اور میں بیوہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ناگہانی حادثے میں میرے جیون ساتھی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اور ہم سوات سے پنڈی آ گئے. ان دنوں ہمارے علاقے کے حالات خراب تھے. روزگار کا ملنا محال تھا. ایک سواتی ہم زبان بھائی کی مدد سے امیر مقام کو تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا. اس کمپنی کا مالک ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بڑے پروجیکٹ تھے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں چل رہے تھے. یہ ایک بزرگ آدمی تھا, محنتی اور شریف طبیعت. اس نے ملازمت پر رکھنے سے قبل امیر مقام سے تھوڑی سی بات چیت کی تو اسے ٹھیک بندہ لگا. اس نے کہا کہ میں تم کو دفتر میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام سونپ رہا ہوں. کام اچھی طرح میرے مینیجر سے سمجھ لینا اور تنخواہ کا بھی وہی تم کو بتا دے گا. تنخواہ جو بھی آپ دیں گے مجھے منظور ہے. لیکن میں سوات سے آیا ہوں. میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں. ہمارا بڑا مسئلہ رہائش کا ہے. اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو مہربانی ہوگی. افسر صاحب بولے, ٹھیک ہے, رہائش کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں. ہمارے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے. تم اپنی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو. افسر صاحب نے جب ہماری داستان حیات سنی, عذرائے ہمدردی انہوں نے امیر مقام کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی. وہ میٹرک پاس تھا. مزدوری کی بجائے اس کو دفتر کا کام سونپ دیا. امیر مقام نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو میں کھل اٹھی. جلدی سے بچوں کے کپڑے رکھے. امیر مقام اور رحیم بھائی کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے. بیگم کو قیوم صاحب فون کر چکے تھے, لہٰذا انہوں نے اچھی طرح ہم سے بات کی اور امیر بھائی سے کہا کہ تم جاؤ کام پر, کوارٹر میں ان کے حوالے کر دوں گی. جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. کشادہ 2 کمرے, صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے. غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی ملحقہ برآمدے میں بنا دیا گیا تھا. چولہا, چوکی, چارپائیاں, بستر, غرض ہر شے میسر تھی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلدی کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی. ایک روز بعد بیگم نے مجھے بلا کر پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ ختیجہ بی بی نام ہے. امیر مقام جو میرا دیور ہے وہ مجھے آپا بی بی کہہ کر بلاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, وہ کہنے لگیں. میں بھی تم کو آپا بی بی کہوں گی. دراصل میں اکیلی ہوں, اس وجہ سے میرا جی گھبراتا ہے. تم میرا کام کرو گی تو کھانا اور تمہاری الگ تنخواہ تم کو مل جائے گی اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی. بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم ان کو اسکول میں داخل کرا دیں گے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی. مجھے کام مل رہا تھا, تنخواہ اور کھانا بما رہائش, سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے. شام کو جب امیر مقام کو چھٹی ہوتی وہ بھی آ جاتا تھا. امیر مقام کی تنخواہ صاحب نے معقول رکھی تھی. سفر وسیلہ ظفر کے مصادق میں پنڈی آ جانے پر بہت خوش تھی. یہاں ہماری قسمت کھل گئی تھی. میں نے ان کا گھر سنبھال لیا. کھانا بنانا, کپڑے استری کرنا اور ہر وہ کام جو وہ کہتیں بخوشی سلیقے سے کر دیتی. وہ مجھ سے بہت خوش تھیں. کہتی تھیں, تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہے. واقعی تم اچھے گھر کی ہو, تبھی تمہاری عادتیں اچھی ہیں. میں نے بتایا, بیگم صاحبہ, میرے والد کا سوات میں سیبوں کا باغ تھا اور میرے خامد اور سسر بھی پہلے سیبوں کے تاجر تھے. سسر اور والد صاحب کی وفات ہو گئی. ہمارے سیبوں کے باغ اجڑ گئے. مجبوراً ہم کو دربدر ہونا پڑا. اللہ کی طرف سے انسانوں پر آزمائش آتی جاتی ہے. بس اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق عطا کر دے. وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئیں, مجھ سے عزت سے پیش آتیں. میں 5 وقت نماز پڑھتی, صبح تلاوت کرتی. وہ کہتی, میں نماز بھول گئی ہوں, مجھے سکھاؤ تاکہ میں بھی پڑھوں. نماز سے سکون ملتا ہے. بیگم صاحبہ, آپ ضرور پڑھا کریں. مجھ سے کچن میں آ کر باتیں کرتی اور سواتی کھانے بنانا سیکھتی. میں نے جان لیا کہ ان کو کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے اور وہ سخت تنہائی کا شکار ہیں. اندر سے یہ لڑکی بہت دکھی تھی. لڑکی اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ ان کی عمر بمشکل 16-17 برس تھی, جبکہ ان کے شوہر کی عمر 65 سے بھی اوپر ہوگی. خدا جانے ان کے والدین نے کیوں اتنی کم سن پھول سی بچی کو اتنے عمر رسیدہ آدمی سے بیاہ دیا تھا. شاید دولت کی وجہ سے. نام حسنہ تھا, قسمت کی دھنی تھی کہ دولت میں کھیل رہی تھی.
किसी शय की कमी न थी, मगर खुश न थी। शौहर न सिर्फ उम्र रसीदा था, बल्कि वो इस कदर मसरूफ़ शख्स था कि उसको घर में बीवी को वक्त देने की फुर्सत न थी। वो घर पर सिर्फ अतवार को नाश्ता करता था, वरना नाश्ता ऑफिस में और दोपहर में घर का खाना बेगम साहिबा का ड्राइवर उनको देने कंपनी के दफ्तर जाता था। साहब का खाना मैं अलहदा बनाती थी। कयूम साहब मुझसे खुश थे क्योंकि उनका खाना मैं उनकी हस्ब मंशा तैयार करा देती थी। कुछ दिन बाद उनका ड्राइवर बीमार हो गया। उन्होंने अमीर मकाम से दरियाफ्त किया, क्या तुम ड्राइविंग जानते हो? वो बोला, जी साहब, मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, मैं ड्राइवर रह चुका हूँ। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे, तो फिर तुम यहाँ मेरे ऑफिस की ड्यूटी छोड़ दो, मुझे कोई और मिल जाएगा। आज मैं कंपनी के ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ घर जाऊँगा। तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा कि कैसी ड्राइविंग करते हो। 8 बजे के करीब साहब को लेकर अमीर मकाम उनकी गाड़ी में घर आ गया। साहब उसकी ड्राइविंग से मुतमईन हो गए, कहने लगे, आज से घर की गाड़ी के ड्राइवर तुम हो। इस तरह अमीर मकाम ने कंपनी जाना तर्क कर दिया और वो अब घर में रहने लगा। बेगम साहिबा ने कहीं जाना होता, कोई घर का सौदा सल्फ मंगवाना होता या साहब को दफ्तर पहुंचाने और दफ्तर को फिर खाना देने जाना होता, ये तमाम काम अब अमीर मकाम के सपुर्द हो गए। अमीर मकाम को भी सहूलत हो गई, उसको खाना घर का मिलने लगा। वो क्वार्टर में आराम कर लेता। घर में रहने से अमीर मकाम और बहुत से घरेलू काम कर दिया करता था। फारिग बैठने की इसकी आदत नहीं थी। हम भाभी देवर ने साहब का घर इतनी अच्छी तरह संभाल लिया कि वो छोटे मोटे मसाइल से बेनियाज हो गए। दोनों मियाँ बीवी हमारी इज्जत और कदर करने लगे और हम भी पूरी दयानतदारी और खलूस से उनकी खिदमत करते थे। घर में अमन व सुकून था तो हमारी ज़िंदगियों में भी अमन व सुकून था। मेरे बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए। उन्होंने एक करीबी ओस दर्जे के स्कूल में दोनों बच्चों को दाखिल करा दिया। मैं उनको पैदल स्कूल पहुंचा आती। अमीर मकाम घर में होता तो वही लाने पहुंचाने का काम कर देता था। गर्ज हमारी ज़िंदगियों में एक ठहराव आ चुका था। एक रोज़ बेगम ने बातों बातों में बताया, आपा बीबी, जैसे तुम पर वक्त पड़ा है, मेरी वालदा पर भी इसी तरह का वक्त पड़ा था। वालिद को गुर्दों का मर्ज लाहक हो गया तो वो कमाने के काबिल ना रहे। भाई गलत दोस्तों में घर की जिम्मेदारियों से बेनियाज हो गया। उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी। वालिद की बीमारी पर बहुत खर्चा आता था और हम 5 बहनें थीं। किसी की शादी ना हुई थी। अम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि वालिद कयूम साहब की कंपनी में काम करते थे। वो भी बीमार पड़े थे। कयूम साहब जब उनकी अयादत को घर आए तो हमारा हाल देखकर अफसुर्दा हो गए। उनके बच्चे नहीं थे। बीवी की वफ़ात को काफ़ी अरसा गुजर गया था और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे देखा तो पसंद कर लिया, मगर मुंह से कोई बात नहीं निकाली। वालिद साहब की बीमारी का खर्चा उठा लिया। 3 साल वो डायलिसिस पर जिंदा रहे। ये अखराजात भी कयूम साहब देते रहे। उनकी वफ़ात के बाद कयूम साहब ने वालदा से मेरा हाथ मांग लिया तो अम्मी ने भी ये सोच कर कि उनको किसी दौलतमंद का सहारा चाहिए, इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैंने जब इनकार किया तो वो रोने लगी और अपनी मजबूरियों का वास्ता दिया तो बहनों और माँ की खातिर मैंने कुर्बानी दी, मगर मेरे दिल ने कभी कयूम साहब को बतौर शौहर कबूल नहीं किया। मेरा और इनकी उम्र का फ़र्क की वजह से जोड़ नहीं बनता था, लेकिन ये चाहते तो मुझे मोहब्बत और तवज्जो देते, मगर आपा बीबी, उनके पास मुझे मोहब्बत देने के लिए वक्त ही नहीं है, और तो और मुझसे बातें तक करने का टाइम नहीं है इनके पास। तुम देख तो रही हो कि मैं सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह हूँ। कभी कभी तो दिल चाहता है कि इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊँ। फिर बहनों और माँ का ख्याल आता है, जिनको हर माह वो खर्चा देते हैं और मेरी बूढ़ी माँ का इलाज मुआवजा और देखभाल करते हैं। मेरी एक बहन की शादी इन्हीं की कोशिश से अच्छे घराने में हो गई, मगर अभी 3 और रहती हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। खर्चा भी कयूम साहब देते हैं। एक मेरी कुर्बानी के बदले उन्होंने कितनी जिंदगियां बना दी हैं। यही सोचकर समझौते पर दिल को राज़ी कर लिया है, वरना दिल तो घुटा घुटा ही रहता है। आप लोग आए हो तो मैं ज़रा खुश रहने लगी हूँ, वरना मैं तो किसी से बात करने को भी तरसती थी। बेगम साहिबा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो इतनी खूबसूरत थीं कि उनका जीवन साथी, उनका हम उम्र कोई खूबसूरत शहजादा होना चाहिए था, मगर वाहरी किस्मत कि उनकी तकदीर में बूढ़ा बादशाह लिखा गया था। कयूम साहब उम्र रसीदा मगर दिल के बादशाह थे। वो कई ज़रूरतमंदों के काम आते थे।
خدا ترس تھے مگر اس قدر اپنے پیشے سے انہماک تھے کہ ان کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ انہیں کچھ وقت اپنی کمسین بیوی کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جب سے امیر مقام گھر میں آیا تھا میں نے محسوس کیا کہ بیگم خوش رہنے لگ گئیں۔ وہ اب بھی میرے دیور میں کچھ اس طرح دلچسپی لیتی تھی کہ میرا دل آنے والے کسی خطرے کے ڈر سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اسے بہانے بہانے سے بلا کر باتیں کرنے لگتیں۔ امیر مقام بہت خوبصورت، سرخ سفید رنگت والا، صحت مند اور قد آور نوجوان تھا۔ شاید بیگم صاحبہ کے تصورات میں ایسا ہی کوئی حسین رنگ و روپ اور قد و قامت والا نوجوان آئیڈیل رہا ہوگا کہ وہ میرے دیور کو حسرت سے تکنے لگتی تھی، یہاں تک کہ امیر مقام کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ کم سے کم بیگم اس کو بلائیں، جبکہ وہ ان کا ڈرائیور بھی تھا۔ وہ جب چاہے اسے بلا سکتی تھی، تاہم اللہ کا شکر ہے وہ گھر سے کم ہی نکلتی تھی، اور ان کی کوئی سہیلی یا ہم عمر پڑوسن بھی ایسی نہ تھی کہ ان کے ملنے آ جاتی۔ انہوں نے بس ہم لوگوں سے دل لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب نے ان پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی ہو، وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہیں گی، تب ہی ان کی تنہائی کا مداوع نہ ہو سکا تھا، اور وہ ہم ملازموں میں اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کی مہربانیاں بڑھتی گئیں، خاص طور پر میرے دیور امیر مقام پر۔ اسے وہ بن مانگے جیب خرچ دیتی، سودا سلف سے جو رقم بچتی وہ بھی واپس نہ لیتی۔ تنخواہ کے علاوہ اتنی مراعات کہ ہماری تنخواہ ساری بچی رہتی تھی۔ سردیاں آ گئیں تو دن چھوٹے ہو گئے، رات جلد ہو جاتی تھی۔ صاحب دیر سے گھر آنے لگے تب وہ ہمارے کوارٹر میں آ کر بیٹھ جاتی، انگیٹھی جلانے کو کہتی، پھر ہمارے درمیان بیٹھ کر مزے سے باتیں کرتی، کہتی کہ جب تک صاحب نہیں آ جاتے تم لوگ مجھ سے باتیں کرو۔ وہ امیر مقام کے کمرے میں بیٹھتی تھی، انگیٹھی بھی وہیں رکھی ہوتی۔ مجھ سے کہتی بچوں کو سلا کر آ جانا، بچوں پر لحاف ڈالا ہوا ہے اس لیے انگیٹھی ادھر نہیں رکھ سکتے ورنہ گیس کمرے میں بھر جائے گی۔ میں بچوں کو سلا رہی ہوتی تھی، وہ امیر مقام کے ساتھ باتیں کرتی اور کہتی باتیں کرنی نہیں آتی تو اپنے بچپن کی کوئی کہانی سناؤ۔ جب تک بچے سوئے میرا دیور بیچارہ گاؤں کے قصے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ نہانے گئیں تو غسل خانے سے دھڑام سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ امیر مقام برآمدے میں بیٹھا اپنی سائیکل صاف کر رہا تھا، جبکہ میں کچن میں تھی۔ بیگم صاحبہ کی چیخ سن کر میں دوڑی، سوچا غسل خانے کا در اندر سے بند ہوا تو کیسے دیکھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب در کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ سوچا کہ شکر ہے انہوں نے لاک نہیں کیا تھا۔ میں اندر گئی، وہ فرش پر گری ہوئی تھی، شاید پیر پھسلا تھا۔ وہ بے ہوش تھیں، شاید زیادہ چوٹ آئی تھی۔ میں نے اٹھانا چاہا، مجھ سے نہ اٹھائی گئیں۔ چادر سے ان کا بدن ڈھانپا اور دیور کو آواز دی۔ چیخ اس نے بھی سنی تھی اور وہ برآمدے سے کچن تک آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان کو نہیں اٹھا سکتی، تب وہ کچھ ہوش میں آ گئیں، بولیں کہ میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، ہل نہیں سکتی، بہت درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، شاید نہیں اٹھ سکتی۔ تب میں نے امیر مقام کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور بڑی دقت سے کسی طرح لباس پہنایا۔ دوبارہ اس کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو۔ اس نے بیگم صاحبہ کو اس طرح اٹھایا کہ بستر پر لٹا دیا جیسے زمین پر گرے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لٹاتے ہیں۔ اس رات صاحب لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ دوسری صبح واپس آئے۔ ہم ساری رات دیور بھابھی دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہیں، نہ خود سوئیں اور نہ ہمیں سونے دیا۔ صبح صاحب آ گئے، وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ایکس رے کرائے۔ خدا کا شکر کہ زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی اور جسم میں کہیں بھی فریکچر ایکس رے میں نہ آیا تھا۔ اس دن کے بعد امیر مقام گھبرایا گھبرایا رہنے لگا۔ مجھے کہتا آپا بی بی میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، میں یہاں رہنے سے اب دل میں امن محسوس نہیں کرتا۔ دل میں امن تو مجھے بھی محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن میں یہی کہتی تھی امیر مقام تھوڑا سا اور تحمل سے وقت گزار لو، ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اگر تم کو کہیں اور جگہ نوکری مل بھی گئی تو رہائش کا کیا کریں گے؟ دعا کرو ہمارے اپنے علاقے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں۔ اس دن کے بعد وہ اکثر کہتی اگر اس دن تم لوگ نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی جاتی، اے کاش میں تم لوگوں کے گھر کا ہی فرد ہوتی۔ ایسے عیش و آرام سے کیا حاصل جو گھر محبت کی مٹھاس سے خالی ہو۔ سر سے پیر تک بھی تمہارے صاحب مجھے سونے سے لاد دیں تو بھی وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں سمجھاتی بیگم صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، شکر کریں کہ آپ ہم جیسوں میں سے بہتر ہیں۔
ہمیں دیکھیے اپنے گھر میں خود کو محفوظ نہ سمجھا تو دربدر ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ گھر دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، اللہ کا شکر کریں۔ مگر ان کے اندر کا اضطراب ایسا تھا کہ جس کو ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک دن امیر مقام سے انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، جس پر اس نے ان کو سمجھایا کہ بی بی، میں نے صاحب کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے صاحب کو ہی سر کا تاج سمجھیے اور مجھ نوکر میں آپ کے در کا ملازم ہوں۔ آپ اپنا مقام نہ بھولیے اور نہ میں کبھی اپنی اوقات بھولوں گا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، کچھ دن بجھی بجھی رہیں۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ آپ کچھ ناراض لگتی ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا، نہیں آپا بی بی، میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ پر اعتبار ہے مجھے۔ میں نے جواب دیا، اگر اعتبار ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیوں ایسی بجھی بجھی ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا، میں قیوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ ضرورت کی شادی تھی، میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ طلاق لے کر میں ماں کے گھر نہیں جا سکتی ورنہ میری بہنوں کے گھر خراب ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ قیوم سے طلاق لے لوں اور امیر مقام سے شادی کر کے دلی خوشی کے ساتھ گھر بناؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ اپنا گھر آباد رکھیں۔ خدا کا شکر کہ انہی دنوں صاحب کو بیرون ملک جانا پڑ گیا اور میرے بڑے بھائی کا فون آ گیا کہ تم لوگ فوراً بنو پہنچو، کیونکہ بڑے چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم کو جانے کا بہانہ مل گیا اور صاحب لوگ بھی کچھ دن بعد انگلینڈ چلے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کی بھی عزت رکھ لی اور ان امیروں کی بھی، جنہوں نے برے وقت میں ہم کو سہارا دیا تھا، چھت دی تھی، حلال روزی کا وسیلہ بنے تھے۔ نہ وہ ہم سے دل برداشتہ ہو کر گئے اور نہ ہم ان سے شرمندہ ہوئے۔ میں خدا سے یہی دعا مانگتی تھی کہ اے خدا، ہماری عزت رکھنا، ہم کو اس امر کی توفیق نہ دینا کہ ہم کسی سے بددیانتی یا غداری کریں، خاص طور پر اپنے محسنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ دعا ہے کہ بیگم صاحبہ بھی جہاں ہوں خوش رہیں، کیونکہ خوشی اور غم بانٹنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رشتوں میں عمروں کا اتنا فرق نہ ہو کہ بیٹی عمر بھر سچی خوشی کو ترستی رہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔